اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسی عجیب و غریب شکل دے کر ہم نے اونٹ کو پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کو دیکھو اور کیسے آسمانوں کو بلند کر دیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کیسے زمین کو بچھا دیا گیا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اے انسان کیا ہم نے زمین کو بچھا نہیں دیا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے جوڑے جوڑے بنائے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو تمہارے کمانے کے لیے بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، آسمانوں سے پانی اتارا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم طرح طرح کی چیزوں کو پیدا کریں۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا رب ایک اللہ ہے، مغربین کا رب ایک اللہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اے جنوں اور انسانوں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو برابر سمندر چلائے ہیں، ایک طرف کڑوا پانی، دوسری طرف میٹھا پانی، ایک طرف کے پانی کا رنگ اور ذائقہ اور دوسرے طرف والے پانی کا رنگ اور ذائقہ اور۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کے درمیان میں کوئی دیوار نہیں، کوئی آڑ نہیں، ایک غیبی اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر کا پانی اس طرف نہیں جاتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اے جنوں اور انسانوں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ان دریاؤں میں سے ہیرے اور جواہرات کو پیدا کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اے جنوں اور انسانوں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں آپ کی ساری مخلوق کی 1 سال کے لیے دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان آپ نہیں کر سکتے۔ عرض کیا اللہ 1 مہینہ آپ کی ساری مخلوق کی میں دعوت کروں گا۔ اللہ نے فرمایا سلیمان یہ بھی نہیں کر سکتے۔ عرض کیا اللہ 1 ہفتہ، اللہ نے فرمایا نہیں۔ کہا یا اللہ 1 دن، اللہ نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا یا اللہ 1 دن کا 1 وقت کی دعوت، اللہ نے فرمایا ہاں یہ صحیح ہے۔ تو 1 دن کے 1 وقت کی دعوت اللہ نے اس کی اجازت دے دی۔ کتابوں میں لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کو، جنات کو کھانا پکانے میں لگایا اور ہوا کو حکم دیا کھانے کو اوپر چلے۔ جتنے دنیا میں حلال جانور تھے سب کو اکٹھا کیا، سب کو ذبح کیا، جتنی دیگیں تھی، بڑے بڑے پتیلے تھے، وہ سارے منگا لیے۔ حکم دیا کھانا پکانا شروع کرو۔ کھانا پک رہا ہے، اتر رہا ہے، پک رہا ہے، اتر رہا ہے، دیگوں کی دیگیں، دیگوں کی دیگیں، ہوتے ہوتے پہاڑوں کے برابر جمع ہو گیا کھانا، پہاڑوں کے برابر۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 مہینے یا 6 مہینے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانا بنوایا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ اپنی مخلوق کو بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا کون سی مخلوق کو بھیجو؟ عرض کیا یا اللہ جو آپ کا جی چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا جاؤ سلیمان نے تمہاری دعوت کی ہے۔ وہ مچھلی آئی اور سارے کھانے کا 1 لقمہ کر لیا اس نے، 1 لقمے میں سارا ہی ختم، اور ایک طرف ہو کے کھڑی ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی اے سلیمان اور لے آ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پہلی سارا کھا گئی، ہون کہنی اور لے آ۔ تو مچھلی نے آگے سے پتہ کیا کہا،
مچھلی نے کہا اے سلیمان، آج میں آپ کی مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، تو مہمان جتنا بھی کھائے اس کو کھلانا ہی پڑتا ہے۔ میں نے اپنے نمازیوں کو یہ آج واقعہ سنایا تو وہ بڑا ہنسے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات پہ پہلے سارا کھا گئی، اب کہتی ہے اور لے آ۔ تو مچھلی نے کہا کہ آج میں آپ کی مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، مہمان جتنا بھی کھائے اس کو کھلانا پڑتا ہے۔ اور مچھلی نے کہا اے سلیمان، آج میں بھوکی رہوں گی سارا دن، میرا رب مجھے روزانہ کے اتنے بڑے بڑے 3 لقمے کھلاتا ہے، 3 لقمے کھلاتا ہے، آج مجھے ایک ملا ہے، آج مجھے سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا۔ اے سلیمان، آپ نے تو مجھے بھوکا مار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں گر گئے اور کیا کہنے لگے، اے میرے رب، رازق تو آپ ہی کی ذات ہے، آپ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی روزے دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا، وہ رب کائنات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، جو پالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے۔ اور ہر چیز کو رزق دیتا ہے، اس جیسا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا، موسیٰ جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، دل میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، یہ جو سوٹی ہے نا آپ کے ہاتھ میں، یہ پتھر کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ جو ماری وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کے اندر میں سے ایک پتھر نکلا، چھوٹا پتھر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بھی اس کے اوپر مارو، اس کے اوپر ماری، وہ 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر میں سے ایک چھوٹا پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بھی اس کے اوپر مارو، اس کے اوپر جو موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی ماری وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کے اندر میں سے ایک جانور جس کے منہ میں رزق، اور وہ کیا کہہ رہا تھا، سبحان الذی من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے یہاں پہ دیکھتا ہے، وَيَسْمَعُ کلامی، اور میری بات کو سنتا ہے، وَيَعْرِفُ مکانی، اور میرے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے 3 پتھروں میں رزق پہنچاتا ہے، مجھے کبھی بھولتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس جانور کے الفاظ تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جو اللہ 3 پتھروں میں رزق دیتا ہے وہ ہمیں کیسے بھول جائے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا رزق چلا جائے گا۔ اللہ تو اس کو رزق دیتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ کیا نماز پڑھنے والے کو اللہ رزق نہیں دے گا؟ وہ تو کافر کو بھی نہیں بھولتا، اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ کیا مسلمان اپنے مسلمان بندے کو بھول جائے گا؟ یہ اپنا خیال ختم کر دے اور نماز کی پابندی کیا کرے، حلال کمائیں، حلال کمانے کی نیت کریں، چاہے تھوڑا ہی ہو، حلال ہو، اس میں برکت ہے۔ حرام بہت زیادہ، اس میں برکت کوئی نہیں، برکت کوئی نہیں۔ مین چیز برکت ہے، سب سے بڑی چیز برکت ہے۔ آج ہماری روزی میں برکت کوئی نہیں ہوتی، کماتے بہت ہیں لیکن برکت ہی کوئی نہیں۔ کوئی ادھر لگ گیا، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کوئی بیوی بیمار ہو گئی، دیوار گر گئی، موٹر خراب ہو گئی، بس ایسے ہی لگ گیا۔
حلال رزق اس طرح نہیں جاتا ہے، حلال روزی میں برکت ہوتی ہے، حلال کا 100 روپیہ 1000 کا کام کرتا ہے، حلال کا 1000 روپیہ لاکھ کا کام کر جاتا ہے۔ حلال وہ چیز ہے، اللہ سے مانگا کریں، دعا کیا کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ مجھے میرے بیوی بچوں کو حلال رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما، حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ دعا تو کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہے کر سکتے، ہم دعا بھی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء ورزقا واسعا حلالا طیبا۔ اے اللہ حلال، وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ اے اللہ آسانی والا رزق عطا فرما، مشقت والا نہیں، آسانی والا، جس میں آسانی بھی ہو، ایسا رزق جس میں نماز کی پابندی ہو، ایسا رزق جس کے اندر اللہ کی عبادت بھی ہو، ایسا رزق جس میں آدمی اللہ کا ذکر بھی کر سکے، ایسا رزق جس میں عافیت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔